أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّت طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ احد کے واقعہ کا ذکر ہے۔ ترجمہ: اے نبی، تو اس وقت کو بھی یاد کر جب صبح تو اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے موقع پر باقاعدہ بٹھا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سننے جاننے والا ہے۔ جب تمہاری دو جماعتیں سستی کا ارادہ کر چکی تھیں، اللہ ان کا ولی اور مددگار ہے، اور اسی کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ جنگ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی جب کہ تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے۔ فقط اللہ ہی سے ڈرتے رہا کرو، نہ کسی سے، تاکہ تمہارے شکر گزاری کی توفیق ہو۔ یہ شکر گزاری باعث نصرت اور امداد ہے۔ یہ بریکٹ میں یہاں لکھا ہوا ہے ترجمے کے ساتھ۔ چلیے، تو میں نے کیا بتایا، یہ احد کے واقعہ کا ذکر ہے۔ احد کیا؟ جنگی احد۔ بعض مفسرین نے اسے جنگ خندق کا قصہ بھی کہا ہے، لیکن ٹھیک یہی ہے کہ یہ واقعہ جنگ احد کا ہے، جو کہ 3 ہجری میں 11 شوال بروز ہفتہ پیش آیا تھا۔ جنگ بدر میں مشرکین کو کامل شکست ہوئی تھی اور اس کے سردار موت کے گھاٹ اترے تھے۔ اب اس کا بدلہ لینے کے لیے مشرکین نے بڑی بھاری بھرکم تیاری کی۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں کہ اس واقعے کو ذرا دھیان سے سنیے۔ مطلب یہ ایک ہسٹری کا واقعہ مت سمجھیے آپ، بلکہ مسلمانوں کو سخت حالات میں کس طرح کام لینا چاہیے۔ ہماری زندگی میں بھی طرح طرح کے امتحانات آتے ہیں، اور جو آتے ہیں انفرادی طور پر، انڈیویجول لیول پر، اور اجتماعی طور پر بھی امتحانات آ رہے ہیں۔ کیا نہیں آ رہے ہیں؟ ابھی آپ دلی کی نیوز میں بتا رہا تھا مجھے کوئی، تو خیر بتانا مجھے یہ ہے کہ جو امتحانات، جو آزمائشیں مسلمانوں پر ان کے دین کے نام پر آ رہی ہیں، اس کا مقابلہ دین والوں نے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے مقابلے کیا کیا۔ یہ سبق ہمیں ملنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اگر ہم کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو ہمیں کیا ذہنیت، کیا ارادہ اور کیا خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے میں کہہ رہی ہوں، اس کو دھیان سے سننا آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ آپ دھیان سے سنتی ہیں، لیکن پھر بھی میں ایک بار کہہ رہی ہوں۔ تو میں نے کیا بتایا تھا، جنگ بدر اس سے پہلے ہوئی تھی، تو جنگ بدر میں مشرکین کو بہت بری شکست ہوئی تھی، ان کے سردار چلے گئے تھے۔ اب اس کا بدلہ لینے کے لیے مشرکین نے بڑی بھاری تیاری کی تھی۔ تمام وہ تجارتی مال جو بدر کی لڑائی کے موقع پر دوسرے راستے سے بچ کر آ گیا تھا، وہ سب اس لڑائی کے لیے روک رکھا تھا، اور چاروں طرف سے لوگوں کو جمع کر کے 3000 کا ایک لشکر جرار تیار کیا، پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینے پر چڑھائی کی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز کے بعد مالک بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازے کی نماز پڑھائی، جو قبیلہ بنی نجار میں سے تھے۔ پھر لوگوں سے مشورہ کیا کہ ان کی مدافعت کی کیا صورت تمہارے نزدیک بہتر ہے۔ مدافعت کہتے ہیں دفاع کرنا، ٹھیک ہے، ان کو اپوز کرنا۔ تو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ ہمیں مدینے سے باہر نہ نکلنا چاہیے، اگر وہ آئے اور ٹھہرے تو گویا جیل خانے میں آ گئے، اور رکے کھڑے رہے، اور اگر مدینے میں گھسے تو ایک طرف سے ہمارے بہادروں کی تلواریں ہوں گی، دوسری جانب سے تیر اندازوں کے بے پناہ تیر ہوں گے، پھر اوپر سے عورتوں اور بچوں کی سنگباری ہوگی، اور اگر یوں ہی لوٹ گئے تو بربادی اور خسارے کے ساتھ لوٹیں گے۔ لیکن اس کے برخلاف بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، کہ یہ
یہ زور لگا رہے تھے کہ مدینہ کے باہر جا کر میدان میں خوب دل کھول کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور ہتھیار لگا کر باہر آ گئے۔ ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب خیال ہوا کہ کہیں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منشا تو میدان کی لڑائی پر زور نہیں دیا، اس لیے یہ کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہیں ٹھہرنے کر لڑائی کرنے کا ارادہ ہو تو یوں ہی کیجیے، ہماری جانب سے کوئی اصرار نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کو لائق نہیں کہ وہ ہتھیار پہن کر اتار دے، اب تو میں نہ لوٹوں گا جب تک وہ نہ ہو جائے جو خدا کو منظور ہو۔ چنانچہ 1000 کا لشکر لے کر آپ مدینہ شریف سے نکل کر کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شوط پر پہنچ کر اس منافق عبداللہ بن ابی نے دغا بازی کی، جو کیا کہہ رہا تھا ابھی کہ بس اندر ہی اندر لڑ لیں، ہم مدینے کے باہر نہ جائیں، تو وہ کیا تھا؟ منافق تھا۔ اس نے دغا بازی کیا کی؟ اپنی 300 کی جماعت لے کر واپس مڑ گیا۔ یہ لوگ کہنے لگے ہم جانتے ہیں کہ لڑائی تو ہونے کی نہیں، خواہ مخواہ زحمت کیوں اٹھائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور صرف 700 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آپ نے احد پہاڑ کا رخ کیا۔ میں آپ لوگوں سے ایک بات کہوں گی، اگر آپ لوگوں نے احد پہاڑ نہیں دیکھا تو دیکھ لیں، میں نے یوٹیوب پر دیکھا ہے اور کافی غور سے کافی دیر تک دیکھا، تو مجھ میں اندازہ ہے کہ یہ پہاڑ کیسا پہاڑ ہے۔ آپ نے اگر جو ہے نہیں دیکھا تو ضرور دیکھ لیں، پھر اندازہ ہوا کہ کیسی لڑائی ہوگی وہ، کیسی لڑائی ہوگی، کیسا کتنا بڑا پہاڑ ہے وہ۔ چلیے اب کیا ہوا؟ پہاڑ کو پیٹھ کی طرف کر کے دامن کوہ میں لشکر کو اتار کر حکم دیا کہ جب تک میں نہ کہوں لڑائی شروع نہ کریں۔ 50 تیر انداز صحابیوں کو الگ کر کے ان کا امیر حضرت عبداللہ بن جبیر کو بنایا اور ان سے فرما دیا کہ پہاڑی پر چڑھ جاؤ اور اس بات کا خیال رکھو کہ دشمن پیچھے نہ آ جائے۔ دیکھو ہم غالب آ جائیں یا خدا نخواستہ مغلوب ہو جائیں، تم ہرگز اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ یہ انتظامات کر کے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہو گئے، دوہری ذرہ پہنی، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا۔ آج چند لڑکے بھی لشکر محمدی میں نظر آتے تھے، یہ چھوٹے سپاہی بھی جانبازی کے لیے ہمتاً مستعد تھے۔ بعض اور بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ نہیں لیا تھا، انہیں جنگ خندق میں لشکر میں بھرتی کیا تھا۔ جنگ خندق اس کے 2 سال بعد ہوئی تھی۔ قریش کا لشکر بڑے ٹھاٹھ سے مقابلے پر آ ڈٹا۔ یہ 3000 سپاہیوں کا ایک گروہ تھا، ان کے ساتھ 200 کوتل گھوڑے تھے جنہیں موقع پر کام آنے کے لیے ساتھ رکھا تھا۔ ان کے داہنے حصے پر خالد بن ولید تھا اور بائیں حصے پر اکرمہ بن ابو جہل تھا۔ یہ دونوں سردار بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا جھنڈا بردار قبیلہ بنو عبد الدار تھا۔ پھر لڑائی شروع ہوئی، جس کے واقعات انہی آیتوں کی موقع بموقع تفسیر کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ۔ الغرض اس آیت میں اسی کا بیان ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے نکلے اور لوگوں کو لڑائی کے موقع پر جگہ پر مقرر کرنے لگے، میسر لشکر کا مقرر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو سننے والا اور سب کے دلوں کو بھید کو جاننے والا ہے۔ روایتوں میں آ چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن مدینہ شریف سے لڑائی کے لیے نکلے تھے، اور قرآن فرماتا ہے صبح ہی صبح تم لشکروں کی جگہ مقرر کرتے تھے، تو مطلب یہ ہے کہ جمعے کے دن تو جا کر پڑاؤ ڈال دیا، باقی کارروائی ہفتے کی صبح کو شروع ہوئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے بارے میں یعنی بنو حارثہ بنو سلمہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ تمہارے 2 گروہوں نے بزدلی کا ارادہ کیا۔ وہ اس میں ہماری ایک کمزوری کا بیان ہے، لیکن ہم اپنے حق میں اس آیت کو بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ اللہ ان دونوں کا ولی ہے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو میں نے بدر والے دن بھی تمہیں غالب کیا، حالانکہ تم بہت ہی کم بے سر و سامان تھے۔ بدر کی لڑائی 2 ہجری 17 رمضان بروز جمعہ ہوئی تھی، اسی کا نام یوم الفرقان رکھا گیا۔ اسی دن اسلام اور اہل اسلام کو عزت ملی تھی، شرک برباد ہوا تھا، مجلے شرک اوجڑ ہوا، یعنی کہ جو شرک محل شرک یعنی کہ شرک کا جو محل ایک طور تھا، جو اس کی فاؤنڈیشن تھی وہ ہل گئی تھی۔ حالانکہ اس دن مسلمان صرف 313 تھے، ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، فقط 70 اونٹ تھے، باقی سب پیدل تھے، ہتھیار بھی کتنے کم تھے کہ گویا نہ تھے۔ دشمن کی تعداد اس دن 3 گنی تھی، 1000 سے کچھ کم ہی تھی۔ ہر ایک ذرہ بختر لگائے ہوئے، ضرورت سے زیادہ وافر ہتھیار، عمدہ کافی زیادہ گھوڑے، مالداری کا یہ حال کہ سونے کے زیور پہنے ہوئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت اور غلبہ دیا، اپنی وحی ظاہر باہر کی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو سرخ رو کیا، اور شیطان اس کے لشکر کو یوں ضرور خوار کیا۔ اپنے مومن بندوں اور جنتی لشکریوں کو اس آیت میں یہ احسان یاد دلاتا ہے، باوجود تمہاری تعداد کی کمی اور ظاہری اسباب کی غیر موجودگی کے تم ہی کو غالب رکھا۔
تاکہ تم معلوم کرو کہ غلبہ ظاہری اسباب پر موقوف نہیں۔ اس لیے دوسری آیت میں صاف فرما دیا کہ جنگ حنین میں تم نے ظاہری اسباب پر نظر ڈالی اور اپنی زیادتی دیکھ کر خوش ہوئے، لیکن اس زیادتی تعداد اور موجودگی اسباب نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ حضرت ایاز اشعری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جنگ یرموک میں ہمارے 5 سردار تھے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفۃ المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا حکم تھا کہ لڑائی کے وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرداری کریں۔ اس لڑائی میں ہمیں چوطرف سے شکست کے آثار نظر آنے لگے تو ہم نے خلیفہ وقت کو خط لکھا کہ ہمیں موت نے گھیر رکھا ہے، امداد بھیجیے۔ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکتوب گرامی ہماری گزارش کے جواب میں آیا، جس میں تحریر میں تھا تمہارا طلب امداد کا خط پہنچا، میں تمہیں ایک ایسی ذات بتلاتا ہوں جو سب سے زیادہ مددگار اور سب سے زیادہ مضبوط لشکر والی ہے۔ وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے جس نے اپنے بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بدر والے دن کی تھی۔ بدری لشکر تو تم سے بہت کم تھا، میرا یہ خط پڑھتے ہی جہاد شروع کر دو، اب مجھے کچھ نہ لکھنا، کچھ نہ پوچھنا۔ اس خط سے ہماری جرأتیں بڑھ گئیں، ہمتیں بلند ہو گئیں، پھر ہم نے جم کر لڑنا شروع کیا۔ الحمدللہ دشمن کو شکست ہوئی اور وہ بھاگے۔ ہم نے 12 میل تک ان کا تعاقب کیا، بہت سا مال غنیمت ہمیں ملا جو ہم نے آپس میں بانٹ لیا۔ پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے ساتھ دوڑ کون کرے گا؟ ایک نوجوان نے کہا کہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں حاضر ہوں۔ چنانچہ دوڑنے میں وہ آگے نکل گئے۔ میں نے دیکھا ان کی دونوں زلفیں ہوا میں اڑ رہی تھیں اور وہ اس نوجوان کے پیچھے گھوڑا اڑائے چلے جا رہے تھے۔ بدر بن مارین ایک شخص تھا، اس کے نام سے اچھا جنگ بدر کو جنگ بدر کیوں کہا جاتا ہے؟ مطلب جنگ بدر جہاں ہوئی تھی وہاں جو تھا ایک شخص تھا جس کا نام تھا بدر بن مارین، اس کے نام سے ایک کنواں مشہور تھا اور اس میدان میں جس کا یہ کنواں تھا یہی نام ہو گیا۔ بدر کی جنگ بھی اسی نام سے مشہور ہو گئی۔ یہ جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ شکر کی توفیق ملے اور اطاعت گزاری کر سکو۔ تو یہ آپ کو جو ہے سبق سمجھ میں آیا ہوگا، اتنا تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے والی آیات پڑھ کر میں اس کا ترجمہ کر رہی ہوں اور کل انشاءاللہ اس کی تفسیر کروں گی میں۔ آگے والی آیات سنیے، آیت نمبر 124 سے۔ اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جب تو مومنوں کو تسلی دے رہا تھا کیا آسمان سے 3,000 فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ ہوگا؟ گویا یہ لوگ اپنے اس جوش سے آئیں گے، لیکن اگر تم صبر و پرہیزگاری کرو گے تو تمہارا رب تمہاری امداد 5,000 فرشتوں سے کرے گا جو نشاندار ہوں گے۔ یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے۔ یاد رکھو مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ اس امداد الہی سے کفار کی ایک جماعت کٹ جائے گی
اور ذلیل ہوں گی اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں گے۔ اے پیغمبر تمہارے اختیار میں کچھ نہیں، خدا چاہے ان کی توبہ قبول کرے، عذاب کرے چاہے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخشے، جسے چاہے عذاب کرے۔ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ آج وقت تھوڑا سا